السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگور۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برتن، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریسنا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، حکومت کھل کر سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اب اس کے بارے میں؟ انتہائی الارمنگ اور شرمندگی کی صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون جس طرح کل ہماری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے جس انداز سے پریس کانفرنس کی ہے، میں حیران تھا ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے، ان کا لب و لہجہ دیکھ کے، جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کو للکارا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، جیسے اچھا فیصلہ آپ کے خلاف ہے بھائی، میں اس پہ قطعی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ چیف جسٹس صاحب نے کتنی زیادتی کی ہے، انہوں نے آئین اور قانون کو روندا بھی، یہ نہیں ہے۔ آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ ریویو میں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس ابھی بہت کچھ ہے باقی، لیکن حیران کن بات، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، کل مریم اورنگزیب نے یہ لینگویج کیوں استعمال کی اور مسلم لیگ نون کدھر جا رہی ہے، اور دوسرے جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ان کے پارٹنرز ہیں اتحادی حکومت میں، وہ کیوں خوش ہیں کہ یہ بہت اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تھپکی دی ہوگی کل۔ زرداری صاحب نے تو بہت بڑی تھپکی دی ہوگی، تھپڑا دیتا ہونا ہے کہ بچے بہت اچھا کر رہے ہیں، چک کے رکھو۔ اچھا سنیے، مریم اورنگزیب نے جو کل جس انداز میں چیف جسٹس صاحب کو للکارا ہے اور پوری سپریم کورٹ کے 3 ججز کو بار بار انہوں نے للکارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کھلی جنگ ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جب ان سے کویسچن بھی کیا گیا کہ آپ جائیں گے ریویو میں، فل بینچ پہ جائیں گے آپ، انہوں نے کہا اس کی تو اب ضرورت ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کے بعد جو ان کا اختلافی نوٹ آیا، اس کے بعد تو یہ پوزیشن واضح ہوگی کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، یعنی کہ 4 لوگوں نے اس پٹیشن کو مسترد کر دیا اور اس پہ تو ہیئرنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چیف جسٹس نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ قانونی پہلو ہے جی۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں کم بولوں، لیکن جو انہوں نے طرز عمل اپنایا ہے اس پہ بولنا۔ عمران خان صاحب جو توہین عدالت کا کیس ہے، ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ تھیں جن کے خلاف عمران خان صاحب نے مطلب کہا کہ میں آپ کو دیکھوں گا، یہ جو بھی کہا انہوں نے بالکل یہی انداز تھا۔ تو عمران خان صاحب پہ توہین عدالت کا کیس ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو للکارنے پہ۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ایڈیشنل سیشن جج کو کوئی للکار دے یا مجسٹریٹ صاحب کو کوئی للکار دے تو اس پہ کیس نہیں ہوتا۔ اچھا عمران خان صاحب نے ایڈیشنل سیشن جج کو للکارا تو ان پہ توہین عدالت کا کیس ہے اور عمران خان سے فیس کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں انہیں توہین عدالت ہو بھی جائے، اگر ہوتے ہیں تو بالکل سیم ہوگا جیسے یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے توہین عدالت پہ۔ عمران خان صاحب پہ وہی تلوار لٹک رہی ہے جو یوسف رضا گیلانی پہ تھی، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کریں، چیف جسٹس کا نام لے کے توہین کریں، باقی 2 ججز کا نام لیں، جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کا نام لیں اور واضح طور پر ان کی توہین کریں، تو یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ آج ویسے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے مریم نواز شریف کو اور مریم اورنگزیب کو طلب کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا راستہ لے گی ان کے پاس۔ یہ اگر عمران خان کسی کو للکاریں ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو تو وہ توہین عدالت ہے، لیکن جب مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، مریم نواز شریف یا میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے عدلیہ کی توہین کرے تو یہ توہین عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ ان کا انسانی حق ہے۔ حیران کن بات ہے، میں تو کل ششدر رہ گیا ہوں کہ مریم اورنگزیب نے کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت اور عدلیہ اب آمنے سامنے ہیں۔ عدلیہ سے مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ سینئر موسٹ 5 ججز جو ہیں جی، وہ اور حکومت، ان کے درمیان تو محاذ رہی ہے اور ٹھن گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہہ دی ہے کہ ان ججز کو ہر صورت آپ نے عہدوں پہ نہیں رہنے دینا۔ مسلم لیگ نون کی یہ پرانی پریکٹس ہے اور اس میں وہ کامیاب پریکٹس کر چکے ہیں۔ میں ہر روز پروگرام میں بتاتا ہوں کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جب میاں نواز شریف کو توہین عدالت میں بلایا تھا تو پھر ان کی چھٹی کروا دی تھی انہوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ صاحب ہیئرنگ کر رہے تھے توہین عدالت کی کمرہ نمبر 1 میں، اور کمرہ نمبر 2 میں انہی کے خلاف، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، انہوں نے ہٹا دیا گیا تھا ادھر سے۔ اب سیم اسی پیٹرن پہ مسلم لیگ نون دوبارہ جا رہی ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جو ججز ہیں 4-5 ان کے خلاف جانا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور ممکن ہے عدلیہ کے ہی ججز کا بینچ ان کے خلاف سماعت شروع کر دے۔ اب واضح تقسیم تو ہمیں نظر آ گئی کہ جو کچھ ججز ہمیں واضح نظر آ گئے نا، کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ہیں، اطہر من اللہ، مندوخیل، یہ سارے جو ججز ہیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں اور ان کا رویہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ کو چیف جسٹس صاحب کا بھی
اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں جسٹس منیب, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی, ان کی آپ کو رویے سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ کس سمت میں. جی پاکستان کی ہسٹری میں ججز پہلی دفعہ تقسیم نہیں ہوئے. میں نے بتایا کہ 1997 میں میری ہوش میں بدترین تقسیم تھی سپریم کورٹ کی, لیکن اب جو تقسیم ہوئی ہے جب 1997 میں ہوئی ہے نا, تب آپ اور جتنے بھی لوگ تھے, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, پیدا ہوئے تو بہت چھوٹے تھے, اور جو لوگ اس زمانے میں مطلب ہم جیسے لوگ جو اخبارات سے منسلک تھے ان کو تو پتہ ہے ساری صورتحال کا, باقی لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, باقی یہ جو چینلز ہیں یہ کوئی ایک چینل بھی نہیں تھا. یہ تو سارے 2000 کے بعد جو ہیں, 2002 کے بعد سارے چینلز آتے ہیں نا. جی 1997 میں کوئی چینل نہیں تھا, ایک پی ٹی وی تھا, اور پی ٹی وی کو حکومت کنٹرول کرتی تھی, اسی پہ لوٹے چلے تھے, عدلیہ کے لوٹے, جس پہ توہین عدالت لگی تھی. اس وقت جو ججز کی تقسیم تھی وہ لوگوں کو بہت کم سمجھ آئی, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک سیکنڈ سے پہلے ساری چیزیں وائرل ہوئی. باہر کیا کل مسلم لیگ نون نے انتہا کو کراس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس رویے کو سب سے پہلے تو میں کنڈم کرتا ہوں. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی آپ کی لیگل ٹیم موجود ہے نا, پاکستان کے سب سے بڑے لائر آپ کے پاس ہیں, آپ جائیں کورٹ میں جا کے, اگر انہوں نے آپ کو نہیں سنا, 13 جماعتوں کو نہیں سنا, آپ کے وکلاء کو نہیں سنا, تو آپ کے پاس فورم موجود ہے, آپ جائیں, دوبارہ جائیں. جی اور آپ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے واضح کر دیا, مریم اورنگزیب نے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے دوبارہ عدلیہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے جنگ کرنی ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کے خلاف. تو جس انداز میں یہ بات شروع ہو گئی ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو کنڈم کر رہا ہوں, اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اب عمران خان کو بھی ضرورت ہوگی کہ بھائی آپ جیسی مرضی لینگویج استعمال کریں. میں نے تو بالکل اس انداز میں تو بات ہی نہیں کی تھی, چھوٹی سی بات تھی جس کو افسانہ بنا دیا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے. اور پھر عمران خان صاحب اس روز اتفاق سے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب اپنی عدالت میں موجود نہیں تھی. عمران خان صاحب گئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں, جج صاحبہ کو بتائیے گا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں, یعنی کہ وہ تو معافی مانگ آئے, لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اس پہ ابھی تک کارروائی جاری ہے اس کیس پہ. خیر, کوئی بھی بندہ, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ نواز شریف ہوں, کوئی بھی ہو جو توہین عدالت کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ للکاریں. عمران خان صاحب کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ میں تو نہیں کروں گا کہ وہ کہیں آئی جی میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا, ڈی آئی جی میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا, اور جج صاحبہ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا. میں ان باتوں کو نہیں مانتا. اس وقت پتہ ہے نا ان کے پاس جناب شہباز گل صاحب کا کیس تھا ان جج صاحبہ کے پاس, اس پہ عمران خان صاحب نے انہیں رگیدا تھا, یا ان کے خلاف جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے جو توہین عدالت سمجھے گئے. اور اس زمرے میں مریم اورنگزیب نے کل جو لینگویج استعمال کی ہے, مریم صاحبہ, مریم نواز شریف جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں, اور جو پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے نا, حیران کن بات ہے کہ پارلیمنٹ نے کس انداز سے لیے. قانون سازی کرنا یہ پارلیمنٹیرین کا اختیار ہے, سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے صرف اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے, لیکن ججز کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا پارلیمنٹ کے اندر یا کسی بھی ادارے کے متعلق, بھائی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کسی تھانے کے منشی کو بھی ایسے پکاریں جیسے پارلیمنٹ میں اور پریس کانفرنسز میں چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحب. اس کے بعد مجھے بتائیے میرے اور آپ کے نزدیک عدلیہ کا کیا احترام رہے گا؟ عام آدمی کے اب سوشل میڈیا کے جو بچونگڑے ہیں وہ کل سے جو کر رہے ہیں, جس انداز سے وہ اس کمپین کو چلا رہے ہیں, اس مہم کو چلا رہے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ان پہ توہین عدالت کا, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو ججز کے پتلے جلائیں گے. پھر توہین عدالت کو آپ کس انداز سے دیکھ لیں. یہ بہت بری روایت پڑی ہے, اور اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب والا کیس ہے نا, خیر انہوں نے اپنی مرضی کے بیان بھی دلوا لیے کہ جناب نواز شریف صاحب کو سزا جو ہے وہ ناحق ہوئی تھی اور بڑی ناجائز ہے, غلط ہے, یہ ہے وہ. اب انہوں نے اس کا بدلہ لینا ہے عدلیہ سے, عدلیہ کو اتنا رگیدنا ہے, یوں سمجھ لے کہ عدلیہ کو گندا کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ ججز جو تھے وہ کرپٹ تھے. اب بہت ساری آڈیوز اور ویڈیو لیک بھی ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ناز برداریاں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے دیکھنے والوں کو. اب بہت سارے کیسز آئیں گے کرپشن کے, بہت سارے آگے نا, جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے اور ان کے بیٹوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہیں, کہاں کہاں ان کی پراپرٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ. اب کیا ہوگا کہ باقی جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. بیچ چراہے یوں سمجھ لیں کہ غلیظ پوتڑے دھوئے جائیں گے اور عدلیہ پہ سارا ملبہ گرایا جائے گا, عدلیہ کو گندا کیا. میں نے کل اپنی ٹائم لائن پہ
میں نے اس وقت 3-4 پوسٹیں کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اب چیف جسٹس صاحب پاکستان پہ بڑی آئینی اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو انہوں نے بچانا ہے. یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون تو تل گئی ہے کہ ہم نے عدلیہ کی ساکھ کو خراب کرنا ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا بدلہ لیں گے. میاں صاحب کو جو اقامہ کی بنیاد پر نااہل کیا گیا اس کا بدلہ لینا ہے مسلم لیگ نے, اور مسلم لیگ نے اس سطح پہ لانا ہے اپنی مرضی کے ججز لا کے اس فیصلے کو ریڈیوس کروانا ہے. میاں صاحب کو کلین چٹ ملنی ہے, یہ بھی آج آپ لکھ لیں. اگلے ہی چند ماہ میں نواز شریف صاحب کو چٹ ملنے والی ہے اسی عدلیہ کے ذریعے, لیکن اس سے پہلے پورا ماحول بنائیں گے ہمارے نون لیگ والے. وہ یہ کریں گے کہ ان ججز کے خلاف 5 ججز ان کو انہوں نے سپریم کورٹ سے فارغ کرنا ہے, ان پہ وہ الزامات لگانے ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے بتایا بہت ساری آڈیو اور ویڈیو لیکس آنے والی ہیں, اور ان ججز کے خلاف کرپشن کے کیسز بنیں گے, کرپشن کے, یہ مس کنڈکٹ کے, اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے, یا غلط فیصلہ کرنے کے. بھائی جج ہے وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے جی. آپ کون ہوتے ہیں جج کو یہ کہنے والے کہ آپ میری مرضی کا فیصلہ دیں؟ تو فیصلہ انہوں نے ٹھیک دیا یا غلط دیا میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کا. میں اس پہ کھڑا ہی نہیں ہوں کہ کس کے حق میں فیصلہ اور کس کے خلاف فیصلہ ہے. یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر وہ 4-3 کا جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں, مطلب 4 جج نے اس ایپلیکیشن کو کہہ دیا کہ نہیں یہ اس پہ بحث نہیں ہو سکتی, تو جب 3 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے آپ ریویو میں جائیں اور کہیں, وہاں ثابت کرنا ہے آپ نے, ججز آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس پہ فل کورٹ آج بھی بن جاتا ہے, اور پوری قوم چاہے گی کہ اس پہ فل کورٹ بنے, اسی چیف جسٹس صاحب پاکستان کی سربراہی میں بنے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. باہر کیا کل کی پریس کانفرنس اور اب تک جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں جو بیان دے رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جس ٹریک پہ ہیں, میں میاں صاحب کو براہ راست مخاطب کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو, میاں صاحب آپ نے آرمی کو خلائی مخلوق کہنا شروع کیا تھا, اور اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی زمین کو ترس گئے ہیں. آپ اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. اس سے پہلے آپ نے عدلیہ کے خلاف جب کیا تھا, پرویز مشرف کے خلاف, آپ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکے تھے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کارکن آپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں, غائبانہ نماز جنازہ پڑھے؟ اس سے بڑے لفظ میرے پاس نہیں ہے. میاں صاحب ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. آپ 100 سال جی لیں گے, میں 10 سال اور جی لوں گا. ویسے تو ایک لمحے کا کسی کو نہیں پتا. بھائی 100 سال بعد جب نواز شریف صاحب اس دنیا سے جائیں گے تو کیا کارکن ان کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکے؟ کس ٹریک پہ آپ چل نکلے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب انتہائی غلط ٹریک پہ ہیں. اب انہوں نے دوبارہ سے عدلیہ کے خلاف محاذ کھول لیا ہے, اور جس انداز سے میاں نواز شریف صاحب نے محاذ کھولا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پاکستان میں آ سکے. جو وہ کر رہے ہیں اس ملک میں ابھی بہت سارے, میں عرض کرتا ہوں, بے شک عمران خان اب بہت لچک ہے عمران خان میں. اب عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کو تیار ہے, اور بیک ڈور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں جی. اچھا, یہ سب کچھ ہونا چاہیے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ مذاکرات کریں. آپ الیکشن کی ایک ڈیٹ دیں. عمران خان صاحب کو یہی ہے نا کہ آپ بے شک اکتوبر میں کرائیں, لیکن وہ کون گارنٹی دے گا کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے اور پھر انتخابات ہوں گے؟ بھائی وہ جو بھی آپ طے کریں یہ پارلیمنٹیرین نے طے کرنا ہے. لیکن عدلیہ کی جو ساکھ متاثر کر رہے ہیں, میں نون لیگ کو یہ گزارش کروں گا اور ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, یہ پاکستان کے ادارے ہیں, فوج کے خلاف ہو تو میں اس کے خلاف ہوں. آج میرا دل دکھا ہے کہ آپ عدلیہ کے خلاف اس انتہا پہ چلے گئے. آپ نے اگر فوج اور عدلیہ کے خلاف, اگر عمران خان صاحب کے پارٹی کے لوگ فوج کے خلاف بات کرتے تو مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگتا. میں اس کے خلاف ہوں. آپ کسی بھی ادارے, بھائی پولیس کے خلاف بھی کیوں آپ بات کریں؟ کوئی ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے. اچھا 100 میں سے بھائی اگر یوں سمجھ لیں کہ 40% لوگ بھی غلط ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اداروں کے خلاف بات کریں؟ ان لوگوں کے خلاف آپ بات کریں جو غلط ہے, جو کرپشن کرتے ہیں. تو کیا اب بیوروکریسی, مطلب پاکستان کی بیوروکریسی دنیا کی کرپشن, تو اب کیا سارے اداروں کے نام لے کے آپ انہیں رکھ دیں گے؟ تو یہ بڑی غلط روش ہے. مسلم لیگ نون کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ان کے بالخصوص جناب آصف زرداری بڑے خوش ہیں کہ توہین عدالت جو بھی انہیں, اگر میرے 2 وزیر اعظم توہین عدالت میں عدالت جا سکتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی جیسا بندہ نااہل ہو سکتا ہے, تو یہ بھی نااہل ہوں ان کے لیے تو پھر کھلی راستہ ہوگا نا. تو زرداری صاحب تو بڑے خوش ہوں گے. مسلم لیگ نون والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یاد رکھیے گا جب آپ کے توہین عدالت آنی ہے تو یہ اتحادیوں نے آپ کے ساتھ نہیں ہونا. ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ اپنی اپنی پارٹیز کا تحفظ کریں گے. آپ کو کسی نے بچانے نہیں آنا. آپ کے نواز شریف کو پہلے کون بچانے آیا تھا؟ آج تو وہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے نا. لیکن جب آپ کو سزائیں ہوں گی عدلیہ کی طرف سے تو پھر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا, کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہوگا. تو آج مسلم لیگ نون کو سمجھانے کی بات ہے کہ خدا کا واسطہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں. میاں نواز شریف صاحب نے اداروں کے ساتھ جو محاذ رائی شروع کر رکھی ہے, کبھی عدلیہ کے خلاف اور کبھی سپریم کورٹ کے خلاف, یہ انہیں لے ڈوبے گی. اور میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پاکستان
عمران خان جو کہا کرتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، بھائی دو نہیں ایک پاکستان. اگر عمران خان غلط کرے گا، عدلیہ کے خلاف بات کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے. اب آپ سب لوگ مل کے توہین عدالت کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے، برملا کہیں گے، ڈنگے کی چوٹ پر کہیں گے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین عدالت کر رہے ہیں. تو آپ بھی اپنی روش کو چینج کریے. اگر عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے توہین عدالت میں، تو آپ کی تو ساری کی ساری قیادت کو نااہل ہونا چاہیے. اسمبلی میں وہ لوگ جو اس قرارداد میں موجود تھے، یا وہ لوگ جنہوں نے تقریریں کی ہیں اور جنہوں نے ڈیسک بچھائے ہیں، وہ سارے کے سارے نہ. یاد رکھیے گا، اگر تقریر میں کرتا ہوں عدلیہ کے خلاف اور آپ ڈیسک بجاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ روش غلط ہے. پارلیمنٹیرینز انہوں نے اداروں کی توقیر کو بحال کرنا ہے، انہوں نے اداروں کی توقیر کو عوام میں لے کے جانا ہے. اور جس انداز سے یہ اداروں کی توقیر ختم کر رہے ہیں، جس طرح سے تضحیق کر رہے ہیں، جس طرح سے تذلیل کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اداروں کی توہین کر رہے ہیں، یہ لمحہ فکری ہے اور یہ ملک کی تباہی کی طرف جائے گا. اگر آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے، تو جنریشن کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم عدلیہ کی احترام کرتے ہیں، عدلیہ کی توہین کا تصور نہیں کر سکتے، اور خود سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہ آپ اداروں کی توہین کریں، بلکہ آپ قانون کے مطابق چلیں. یہی پاکستان کی بقا ہے، اس کے علاوہ پاکستان پنپ نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.